امام حسین کی شہادت کا جو کچھ بیان کیا جاتا ہے وہ ایسے انداز میں ہوتا ہے کہ لگتا ہے کوئی مظلوم بندہ پکڑا گیا تھا اور سب لوگ اسے مار رہے تھے اور وہ بس دعا کر رہا تھا کہ مجھے مت مارو۔ اتنی ہلچل مچی ہوتی ہے کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ امام عالی مقام بہت پریشان تھے اور ان کا خاندان بھی بڑی تکلیف میں تھا کہ جلدی کہیں کربلا سے نکل جائے۔ حالانکہ اس زمین پر، اس کائنات میں صبر، شجاعت، استقامت اور اسپرٹ اور سکاتے بہت حد تک ہے۔ ان زمین پر انسان کے ساتھ کامیاب ہوتی ہے تو آپ کو دانا چاہیے کہ آپ کے دل میں مار رہے تھے۔ حوصلہ جس سے کائنات سبق سیکھے گی وہ صرف امام حسین ہی ہے۔ تو اتنے بڑے صابر انسان کے بارے میں یہ ایسا رویہ اپنانا کہ گویا وہ اس طرح کر رہے تھے کہ بس کسی نہ کسی طرح میری محنت رنگ لے آئے۔ تو یہ امام حسین کی مظلومیت سن کر لوگوں کو اس طرح متاثر کیا جاتا ہے، یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ شاید واقعی کربلا صرف رونے دھونے کا نام ہے۔ حالانکہ بات ایسی نہیں ہے۔ یزید کی فوج جو امام حسین کے مقابل آئی، امام حسین کے لشکر کی تعداد 72 تھی، تو یزید کے پاس 22,000 بندے تھے۔ مجھے بتائیں کیا 70 کا مقابلہ 22,000 سے ہو سکتا ہے؟ بولیں۔ عمر بن سعد نے پھر عبداللہ ابن زیاد کو لکھا کہ 22,000 بندے تھوڑے ہیں، کچھ بندے اور بھی زیادہ ہیں۔ بھیج تو عمر بن سعد نے عبداللہ کو جہاد کہنے لگے کہ کیا تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ 72 کے لشکر کے 22,000 بھیجے اور کتنا بھیجوں؟ تو اس نے کہا تمہیں یہ نہیں پتا یہ لوگ کون ہیں؟ یہ مولا علی کے شیل خدا کی اولاد ہے، ان میں سے ہر ایک ایسا شخص ہے جو 1000 کے مقابلے میں لڑنا جانتا ہے۔ تو یہاں کمزوری دکھائی جاتی ہے۔ ہمارے بچے سمجھنے لگے کہ شاید یہ کوئی ایسی کہانی ہے، اور اس طرح کا ماحول ٹی وی پہ میں دیکھ رہا تھا۔ ایسا ماحول بنایا جاتا ہے جیسے کوئی خوف ہو، یعنی واقعی کربلا کوئی ایسی بات ہے جسے دیکھ کر خوف طاری ہو جائے۔ بچے راتوں کو ڈرتے ہیں۔ وہ کیلے درخت دکھا رہے ہیں اور تیر دکھا رہے ہیں۔ او یار، کیا قوم کی تربیت کر رہے ہیں۔ واقعی کربلا حوصلے کا نام ہے، تری کا نام ہے۔ سنو بات اصل میں کیا تھی، بڑے ٹھنڈے دماغ سے میری بات کو سمجھو۔ حضرت مولا علی شیر خدا کے بعد مسلمانوں کے متفقہ امیر بنے تھے۔ حضرت امیر معاویہ، انہیں امیر کس نے بنایا تھا؟ امام حسن نے۔ حضرت علی کے بڑے صاحبزادے حضرت امام حسن نے ان سے صلح کی، انہیں خلافت دی، اور صحیح بخاری میں نبی پاک نے فرمایا تھا میرا بیٹا حسن سردار ہے، جب مسلمانوں کی جماعتوں میں خون بہہ جائے گا تو وہ ان سے ملاقات کر کے چلے گئے، آپ کو زہر دے دیا گیا، آپ شہید ہو گئے۔ امام حسین موجود تھے تو لوگوں نے امیر معاویہ سے کہا کہ یزید ٹھیک ہے، مناسب ہے اور بہادر ہے۔ ہمارے ملک میں وہ لوگ جو اچھا چاپلوسی کرتے ہیں انہیں اچھی وزارت ملتی ہے، جو تھوڑا سا بدتمیز بھی ہو لیکن اچھے وکیل ہو اسے بھی وزارت مل جاتی ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ کے گرد بھی ایسے کچھ لوگ تھے۔ انہوں نے کہا کہ یزید کو نامزد کر تو آپ نے یزید کو بلایا، حوالہ میرے سے دیکھ لینا، بلا کر فرمایا کہ 3 بندوں کے سامنے اپنی خلافت پیش کرنا، اگر وہ تجھے مان جائے تو امیر بن جانا، نہ مانے تو چپ کر کے گھر بیٹھ جانا۔ وہ 3 بندے کون ہیں؟ جناب عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ بن زبیر اور امام حسین۔ یہ وصیت فرمائی جناب امیر معاویہ نے۔ ہوا یہ کہ یزد جب امیر بنا، نہ 2-3 چیزیں ہوتی ہیں جب کسی بندے کو قابو کرنا ہوتا ہے، 2-3-4-5 چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ جس سے بندہ قابو آتا ہے۔ تو اس نے بھی فری طور پر، یزید نے دیکھا میرے لیے مسئلہ کیا بن سکتا ہے۔ ولید بن عتبہ مدینے کا گورنر تھا، یزید نے اس کو خط لکھا کہ امیر، عرب کا رواج آج بھی ہے کہ جب تک نئے خلیفہ کی بیعت نہیں ہو جاتی، پرانے کے انتقال کی خبر ہی نہیں دیتے، اس کو رکھے رکھتے ہیں۔ یہ ان کا طریقہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ولی عہد اچھی طرح قبضہ کر لے پھر بتائیں گے۔ حضرت امیر معاویہ کا وصال ہو گیا، بتایا نہیں۔ یزید نے اب کیا کیا؟ کیونکہ بڑا چالاک آدمی تھا، بڑا شاطر تھا، بڑا تیز تھا، بڑا عجیب اس کا مزاج تھا۔ یہ چالاک لوگ زندگی میں ہمیشہ دھوکا کھاتے ہیں، چالاکیاں انسان کو گراتی ہیں اور اتنا منہ چھیل جاتا ہے کہ منہ پہچانا ہی نہیں جاتا۔ بندہ اپنے آپ کو رب رسول کے حوالے۔ کہ امیر عرب کا رواج آج بھی ہے کہ جب تک نئے خلیفہ کی بیعت نہیں ہو جاتی، پرانے کے انتقال کی خبر ہی نہیں دیتے، اس کو رکھے رکھتے ہیں۔ یہ ان کا طریقہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ولی عہد اچھی طرح قبضہ کر لے پھر بتائیں گے۔ حضرت امیر معاویہ کا وصال ہو گیا، بتایا نہیں۔ یزید نے اب کیا کیا؟ کیونکہ بڑا چالاک آدمی تھا، بڑا شاطر تھا، بڑا تیز تھا، بڑا عجیب اس کا مزاج تھا۔ یہ چالاک لوگ زندگی میں ہمیشہ دھوکا کھاتے ہیں، چالاکیاں انسان کو گراتی ہیں اور اتنا منہ چھیل جاتا ہے کہ منہ پہچانا ہی نہیں جاتا۔ بندہ اپنے آپ کو رب رسول کے حوالے، اگر اللہ چاہے تو بہت ہی بہترین عطا کرتا ہے۔ یہ لوگ تیزی دکھاتے ہیں، یزید بھی تیزی دکھانے والا تھا۔ اس نے ولید کو خط لکھا، خط میں لکھا کہ فوری طور پر عبداللہ ابن عباس کو بلاؤ اور اسے کہو کہ میری بیعت کرے۔
یہ جو بیعت ہوتی تھی نا، یہ بھی سن لو کہ کیا ہوتی تھی۔ یہ بیعت ایک حلف ہوتا تھا۔ حلف ہوتا تھا کہ میں اللہ کے رسول کے نام پر حلف دیتا ہوں کہ میں یزید کی اطاعت کروں گا، میں اس کے خلاف کوئی بغاوت نہیں کروں گا۔ کچھ لوگ یہ بیعت صرف ہاتھ پکڑنے کا نام سمجھتے ہیں۔ اس بیعت کا متبادل جمہوری ملکوں کے اندر ووٹ آتا ہے۔ اس کا متبادل لفظ تو کہاں بیٹھ جائیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کو بھی بلاؤ، عبداللہ بن زبیر کو بھی بلاؤ، امام حسین کو بھی بلاؤ۔ امام حسین آدھی رات کو بیٹھے تھے مسجد نبوی میں، کیونکہ وہ 5 نمازوں کی امامت کرتے تھے۔ اللہ خیر کرے۔ نماز پڑھائی، مولوی تل گیا، پیر مہینہ نہ نہائے، چھوٹا پیر 6 مہینے نہ، بڑا پیر کہتے بابا پہنچے ہیں، کڑے پہنے ہوئے بھائی۔ امام حسین تو نمازیں پڑھاتے تھے، مولا علی تو نمازیں پڑھاتے تھے، مسجد کے خطیب تھے، اب اس کو تو مولوی کہہ دیا جاتا ہے۔ بیچارہ تو ملنگ کون ہوتا ہے جی کے کپڑے کاٹ پائے؟ کیا تماشا ہے، جو دل کرے نکل جاتی ہے۔ یہ امام حسین کے ساتھ نماز پڑھانے والے عشاء کے بیٹے جناب عبداللہ بن زبیر تھے۔ عبداللہ بن زبیر کون تھے؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کے بیٹے تھے اور جناب صدیق اکبر کے نواسے تھے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر اور جناب زبیر بن عوام عشرہ مبشرہ صحابی ہیں۔ ان کے بیٹے تھے، بہت ذہین اور ہوشیار آدمی تھے۔ یہ بھی امام حسین کے ساتھ بیٹھے تھے۔ عبداللہ ابن عباس بھی تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں۔ یہ اس امت کے پہلے مفسر ہیں۔ قرآن پاک کے یہ لوگ بیٹھے تھے تو ولید نے ایک بندہ بھیجا، وہ آیا اور کہا جناب آپ کو گورنر صاحب نے بلایا ہے۔ تو عبداللہ بن زبیر بولے حسین اس وقت بلانے کی بات سمجھ نہیں آئی۔ تو امام حسین بڑے بصیرت والے تھے، اللہ نے انہیں بصیرت دی تھی۔ انہوں نے کہا عبداللہ تمہیں سمجھ نہیں آئی، مجھے سمجھ آ گئی ہے۔ امیر معاویہ انتقال کر گئے اور ہمیں جو بلایا گیا ہے وہ یزید کی بیعت کے لیے بلایا گیا ہے۔ پھر کہا تو پھر آپ آدھی رات کو نہ جائیں، آپ کے لیے خطرہ ہوگا۔ تو امام حسین نے فرمایا خطرہ حسین کو نہیں ہوتا۔ جب کہا گیا پھر بھی آپ مہربانی کر کے تھوڑا احتیاط سے جائیں، تو جناب عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عباس اور 14 بندے تھے۔ تلوار دے کر امام حسین کو بھیجا اور کہا کہ اگر امام حسین نے کوئی غلط بات کی یا زبردستی بیعت کرنے کو کہا تو آپ بس کوئی ایک بات اونچی آواز میں کہہ دینا، یہ سپاہی پیچھے ہٹ جائیں گے۔ امام حسین ان 14 بندوں کو لے کر گورنر ہاؤس پہنچ گئے۔ جب آپ وہاں پہنچے تو بتایا گیا کہ حضرت امیر معاویہ انتقال کر گئے ہیں اور آپ کو یزید کی بیعت کرنی ہے۔ تو امام حسین فرمانے لگے کہ میں چپ کر بیعت نہیں کروں گا، اجتماع لگاؤ، جمعے کے دن اعلان کرو، جس طریقے سے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق نے کیا تھا۔ حضرت عثمان غنی کا ہے جو مولا علی کا ہے، کھلم کھلا اعلان کرو، اگر پوری دنیا یزید کی بیعت کرے گی تو میں بھی تیار ہوں۔ تم مجھ سے بیعت لے کر پھر لوگوں کو بتانا چاہتے ہو کہ حسین بیعت کر رہے ہیں، تو تم کیوں نہیں کر رہے؟ میں عام آدمی نہیں ہوں، اس لیے چھپ کر بیعت نہیں کرتا۔ جب یہ بات ہوئی تو ولید بڑا نرم دل تھا اور امام حسین کی شان کو جانتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ نبی پاک کا خاندان ہے۔ اس نے کہا جی مجھے تو حکم تھا، باقی آپ حضور کے نواسے ہیں۔ میں کل وہاں ایک بڑا بدبخت شخص بیٹھا تھا، عبد الملک بن مروان۔ وہ ولید سے کہنے لگا کہ اگر حسین آج تمہارے ہاتھ سے نکل گئے تو تمہارے لیے بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ انہیں جانے نہ دینا، یا بیعت کراؤ یا ان سے کہو جنگ کے لیے تیار ہو۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے کانوں میں آواز گئی تو فرمانے لگے او ابن مرجانہ، اگر تیرے اندر جرت ہے تو آ سامنے حسین کے، اس کے کانوں میں باتیں نہ کر، کہا پوسی نہ کر، باہر آ میدان میں، شرارت نہ کر، باہر آ، میں تجھے ابھی بتاتا ہوں کہ حسین سے مقابلہ کرنے کا انجام کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کہہ کے امام حسین باہر نکلے۔ اپنے بھائی محمد بن حفیہ کو بلایا، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ ابن عباس، ڈھیر سارے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ فرمایا یہ معاملہ ہے، اب کیا کرنا ہے؟ یاد رکھیں ووٹ برادری کا نہیں ہوتا، ووٹ برادری کا نہیں، ووٹ دین کا ہوتا ہے۔ جو بندہ دین کے، ملت کے، مذہب کے معیار پہ پورا نہ ہوتے اسے حکمت کے تحت بھی ووٹ دینا جائز۔ ہاں یہ بات سچی ہے تو بہرحال سچی ہے۔ یہ یاد رکھ لے ہمارے ووٹ سے کوئی ایم ایل اے ایم پی اے جتنے ظلم کرے گا، ووٹ دینے والا اس کے ظلم میں شریک ہوگا، بالکل 100% یہ لکھ لے۔ بات ہم بڑی اس وقت بڑی جلدی پتہ نہیں ہمیں کیا۔ جب نماز کی نیت باندھی گئی تو حضرت مسلم بن عقیل امامت کر رہے تھے
और हाथ बांधे हुए थे, लेकिन बहुत से लोग पीछे हाथ खोल दिए। एक बंदे ने दूसरे से पूछा कि वो हाथ क्यों नहीं बांधते। कहने लगे, अगर अबैदुल्ला इब्ने ज़ियाद के किसी बंदे ने देख लिया तो हम कहेंगे कि हम तो नमाज पढ़ ही नहीं रहे थे, बस ऐसे ही खड़े थे, हाथ बिल्कुल नहीं बांधे। जब नमाज की इमामत बांधी गई तो वहाँ 10-11 सफ़े थे। जब मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने सलाम फेरे तो पीछे कोई बंदा बाकी नहीं था। हज़रत मुस्लिम बिन अकील को गिरफ्तार कर लिया गया। अरब में ये रिवाज था कि दुश्मन को आज तक पूछा गया, सख्त सज़ा दी जाए ताकि 22 इबरत बन जाए। कूफा के गवर्नर हाउस का मीनार बहुत ऊंचा था। ऊपर ले जाकर जनाब मुस्लिम बिन अकील को ज़मीन पर गिरा दिया गया, और जब वो शहीद हो गए तो शहादत से एक रात पहले वो इमाम हुसैन को खत लिख चुके थे कि आप आ जाएं, हालात बहुत अच्छे हैं। खत मिला तो इमाम हुसैन मक्का से कूफा की तरफ निकल पड़े। इमाम अली मकाम रजी अल्लाह ताला अन्हो जब चल रहे थे तो रास्ते में फर्जक शायर से मुलाकात हुई। बड़ी मोहब्बत अहले बैत से थी। रास्ते में मुलाकात हुई। हजरत मुस्लिम बिन अकील जब शहीद हो गए तो फिर इस तरह, ये क्या कि तुम्हारी लाश चौराहे में लटका दी गई? लोग देख रहे थे तो औरतें बच्चों से कहती थी कि तुम बाहर मत जाना, हमने नहीं, इमाम हुसैन के साथ चलना है। बस बहुत डर है, कोई बंदा बाहर ना निकले। कोई जरूरत नहीं, हालात बेहतर होंगे तो फिर देखा जाएगा। आज कितने लोग हैं, कितनी देगे पकी, कितना इंसाफ बटा, क्या कुछ हुआ? तुम नाराज मत होना, मैं तुम में से हूँ, तुम मेरे हो। ये बात तुम्हारी नहीं, मेरी नहीं, सबकी है। आज भी अगर इमाम हुसैन के नाम पर जान देने का मौका आया तो देंगे। नाराज तो नहीं होगे तुम लोग? फौरन माँ कहेगी बाहर मत जाना। बिल्कुल बेटा। सारा दिन लगता है कोई हमारे लिए वो पीर साहब तो बातें करते रहते हैं, उनका तो काम है। खबरदार, हम नहीं जाएंगे, देने को सब तैयार है, जाने को तैयार होना। आप लोग नाराज हो गए, चलो कोई बात नहीं, हो जाओ। खैर, बात तो ठीक कर रहा हूँ ना। हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु से कोई रास्ते में मिला और इमाम हुसैन से पूछने लगा कि कहाँ जा रहे हैं। फरमाया, मैं कूफा जा रहा हूँ। उसने कहा, हुजूर ना जाए, लोगों के दिल आपके साथ हैं, तलवारें आपके साथ नहीं। हर बंदा नहीं कहता आपकी हिमायत करता हूँ, तो फिर छोड़े क्यों नहीं।